شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کا دن یوم عاشور عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس، کراچی میں 10 محرم کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا، مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کھارا در پر ختم ہوگا۔ لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس روایتی راستوں پر گامزن۔ راولپنڈی اور کوئٹہ میں بھی یوم عاشور کا مرکزی جلوس منزل کی جانب رواں دوا۔ پشاور، ملتان، فیصل آباد سمیت دیگر شہروں میں بھی جلوس۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات، کیمروں سے نگرانی۔ پنجاب کے 24 اضلاع میں موبائل فون سروس جزوی معطل۔ پشاور اور کوئٹہ میں بھی موبائل فون سروس بند۔ یوم عاشور صبر، استقامت، ایثار، حق گوئی اور اصولوں پر ثابت قدم رہنے کا درس دیتا ہے۔ صدر آصف زرداری کا یوم عاشور پر قوم کے نام پیغام، کہا واقعہ کربلا محض ایک تاریخی سانحہ نہیں، ایک دائمی پیغام اور ایک زندہ درس گاہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا واقعہ کربلا پیغام دیتا ہے کہ اصولوں کی پاسداری مہذب معاشرے کی بنیاد ہے۔ انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں عدل، صبر اور ذمہ داری کو فروغ دینا ہوگا۔ اختلافات اور انتشار کی بجائے باہمی احترام اور رواداری کو مضبوط بنایا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا شہدائے کربلا کی ابدی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی امت مسلمہ ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ فلسطین اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام ریاستی جبر اور بدترین تشدد کا سامنا کر رہے ہیں۔ غیر ملکی قابضین کی طرف سے تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کرنے پر شدید تشویش ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تشدد کے متاثرین کی حمایت کے عالمی دن پر پیغام، کہا قابضین کے جرائم کی مذمت اور ان کی جواب دہی مشترکہ عالمی ذمہ داری ہے۔ پاکستان دنیا بھر میں تشدد کے متاثرین سے پرخلوص یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں دہائیوں سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ عالمی برادری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے مرتکب عناصر کا احتساب یقینی بنائے، کشمیریوں کی غیر ملکی تسلط کے خلاف جدوجہد کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ امت مسلمہ کے اتحاد میں مزید مضبوطی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دعا ہے ہم ایک پرچم تلے متحد ہو جائیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان کے کردار سے امت مسلمہ کے اتحاد کو تقویت ملی۔ ایران، فلسطین اور لبنان کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ وہ وقت دور نہیں جب فلسطین آزاد ریاست بنے گا۔ لبنانی عوام اسرائیلی ظلم و ستم سے نجات حاصل کریں گے۔ وفاقی وزارتوں میں اربوں روپے کی مالی بے ضابطگیاں، آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے 23 وزارتوں اور محکموں کی رپورٹ جاری کر دی۔ 1900 ارب روپے کے بیرونی قرضے اور ارکان اسمبلی کی اسکیمیں شامل۔ بڑے مالی گھپلوں اور پارلیمانی منظوری کے بغیر اخراجات کا بھی انکشاف۔ سرکاری فنڈز میں خود بٹ کے 2 سنگین کیسز سامنے آئے۔ آڈیٹر جنرل نے جعلی ادائیگیوں کی نشاندہی کر کے خامیاں بے نقاب کیں۔ 87 ارب کے سرکاری فنڈز بروقت استعمال نہ ہونے سے لیپس ہو گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا کمزور نگرانی سے قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچا۔ غیر استعمال شدہ سرکاری رقوم فوری قومی خزانے میں جمع کرانے کی سفارش۔ سرکاری اداروں میں احتساب کا عمل مضبوط بنانے پر زور دیا۔ امریکہ اور جی سی سی کا مشترکہ بیان غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ایران نے مشترکہ اعلامیے کو مداخلت اور اشتعال انگیز قرار دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے یہ علاقائی سلامتی کو نقصان پہنچانے اور تنازعات کو ہوا دینے کی کوشش ہے۔ امریکی فوج خلیجی تعاون کونسل کے رکن ممالک کے لیے سراسر بوجھ ہے۔ امریکہ کا علاقائی ممالک کی سلامتی کا عزم محض بیان بازی اور کھوکھلا دعویٰ ہے۔ فلسطین اور لبنان کی مزاحمتی تحریکوں کو ایرانی پراکسی قرار دینا سراسر غلط اور حقیقت کے منافی ہے۔ خلیجی ممالک امریکہ اور اسرائیل کے بیانیے کی حمایت سے انکار کر دیں۔ ہمارا مشورہ ہے ایران مخالف پالیسیوں کا حصہ نہ بنے۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان کے قصبے مفادون پر حملہ، 2 افراد جاں بحق، 1 شخص زخمی۔
فضائی بمباری سے نبتیہ میں متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کی بھی نسل کشی۔ جبالیہ البلد میں ڈرون حملہ، 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کا شادی کی تقریب پر دھاوا، آنسو گیس کے شیل فائر کیے۔ دولہا کے 3 بھائیوں کو حراست میں لے لیا۔ فلسطینی خاتون پر بھی تشدد۔ پاسداران انقلاب کا آبنہ ہرمز میں مال بردار جہاز پر حملہ۔ وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا سنگاپور کے پرچم بردار کارگو جہاز پر حملے سے برج کو نقصان پہنچا۔ برطانوی میری ٹائم حکام کے مطابق حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی بحریہ نے حملے سے چند گھنٹے قبل مخصوص راستوں سے گریز کی وارننگ دی تھی۔ امریکی حکام کے مطابق تازہ حملہ آبنہ ہرمز کھولنے کے معاہدے کے لیے بڑا امتحان ہے۔ عمان کے جنوب مشرق میں کارگو جہاز پر حملے کے بعد اقوام متحدہ نے آبنہ ہرمز سے جہازوں کا انخلاء عارضی طور پر معطل کر دیا۔ بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن کا کہنا ہے ہرمز میں پھنسے 11,000 سے زائد ملاحوں کو نکالنے کا عمل معطل کر دیا گیا۔ جس جہاز پر حملہ ہوا وہ IMO کے انخلاء فریم ورک کے تحت سفر نہیں کر رہا تھا۔ ملاحوں کی سلامتی اولین ترجیح ہے۔ بحری حفاظت یقینی بنانے کے لیے انخلاء کا منصوبہ اس وقت تک روکا جائے گا جب تک مزید وضاحت حاصل نہیں ہو جاتی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زراعت سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ کہتے ہیں امریکہ جلد ایرانی فنڈ سے گندم، سویابین اور مکئی خریدے گا، زرعی شعبے میں نئی جدت لائیں گے۔ ہم نے ایران کی فوجی صلاحیتوں کو تیزی سے ختم کر دیا۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار مل گئے تو وہ اسے پہلے ہی گھنٹے میں استعمال کرے گا۔ معاہدہ ہو یا نہ ہو، میرے وزیر اعظم رہنے تک ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا کہنا ہے کسی بھی حال میں ایران کو ایٹم بم بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جنوبی لبنان پر اسرائیل کا غلبہ ہے، ہمارا نکلنے کا ارادہ نہیں۔ جب تک ضروری ہوا وہاں سیکیورٹی زون میں رہیں گے۔ بیرون ملک سے ڈالے گئے دباؤ میں اسلحہ اور گولہ بارود کی فراہمی روکنا بھی شامل تھا۔ امریکی دوستوں کو بتا دیا اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنے ناخنوں سے بھی لڑ لیں گے۔ حزب اللہ نے دریائے لیتانی کے شمال میں غیر مسلح ہونے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل سے لبنان سے غیر مشروط انخلاء کا مطالبہ۔ کہا اسرائیل کو ہر صورت مکمل اور غیر مشروط طور پر لبنان سے نکلنا ہوگا، جس کے بعد ہی ہتھیاروں پر بات ہوگی۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کا کہنا ہے اسرائیل لبنان پر قبضے کی نیت سے آیا ہے، مزاحمت نئے مرحلے میں داخل ہو چکی۔ لبنانی حکومت نصف لبنانی عوام کو اپنے خلاف نہیں کر سکتی۔ MOU کو امریکہ اور اسرائیل کی ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا برداشت ہماری حکمت عملی تھی، کمزوری نہیں۔ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے نیٹو چیف کا بیان مسترد کر دیا۔ پیرس میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ نیوز کانفرنس میں کہا اٹلی نے ایران کے خلاف جنگ میں کبھی حصہ ہی نہیں لیا۔ ان کے ملک نے اڈوں کے استعمال سے متعلق محض اپنے وعدوں اور معاہدوں کی پاسداری کی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ نیٹو چیف کو سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ اٹلی سے کس قسم کی پروازوں کی اجازت دی گئی تھی۔ دعویٰ کیا نیٹو چیف نے اپنی غلطی درست کرتے ہوئے اس بارے میں وضاحت بھی کی ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی۔ برنٹ خام تیل 3.52% کمی کے ساتھ $72.61 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکسس خام تیل 3.6% کمی سے $69.33 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ سعودی آئل کمپنی آرامکو نے تقریباً 4 ماہ بعد راس تنورہ ٹرمینل سے تیل کی لوڈنگ دوبارہ شروع کر دی۔ متحدہ عرب امارات کے بعد عراق نے بھی اوپیک سے علیحدگی کا اشارہ دے دیا۔ عراقی حکام نے اوپیک سے مطالبہ کیا کہ عراق کے تیل کی پیداوار کے کوٹے میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے، ورنہ عراق کے پاس تمام آپشنز موجود ہیں۔ جولائی کے لیے اوپیک کا مقرر کردہ پیداواری کوٹا یومیہ 43,78,000 بیرل ہے۔ وینزویلا میں خوفناک زلزلے سے اموات کی تعداد 235 ہو گئی، 4,300 افراد زخمی، ہزاروں لاپتہ۔ وینزویلا کی وزارت صحت کا کہنا ہے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔
ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ کراکس میں 24 گھنٹے سے زائد ملبے تلے دبی خاتون کو زندہ نکال لیا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے عالمی برادری سے وینزویلا کے لیے فوری امداد کی اپیل کی۔ کہا زلزلے کی تباہ کاریاں وینزویلا کے پہلے سے جاری انسانی بحران کو مزید سنگین بنا سکتی ہیں۔ لیڈرشپ کی مرضی ہے، جس کو چاہے تبدیل کریں۔ پارٹی کے تمام اہم اور حتمی فیصلے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کہتے ہیں ایک ایم پی اے نے سندھ اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر دھمکی دی، قواعد کے تحت ایم پی اے کی تقریر کو حذف کروایا۔ اس معاملے پر اسپیکر کو رپورٹ دوں گا تو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ مصنوعی اور غیر قانونی منشیات کی نئی اقسام نوجوانوں کے لیے سنگین خطرہ بن رہی ہیں۔ منشیات کا استعمال فرد، خاندان اور معاشرے کو متاثر کرتا ہے۔ صرف قانون نافذ کرنا کافی نہیں، آگاہی، تعلیم اور بحالی پر بھی توجہ دینا ہوگی۔ صدر آصف زرداری کا منشیات کے استعمال اور اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن پر پیغام۔ کہا سوشل میڈیا پر منشیات کو فیشن اور کامیابی کی علامت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ منشیات سے پاک نسل کی تشکیل کے لیے مؤثر اقدامات ناگزیر ہیں۔ تاریخ میں پہلی دفعہ شاہی خاندان کی ٹیکس تفصیلات شائع کر دی گئیں۔ شاہ چارلس دوم نے گزشتہ مالی سال میں تقریباً 13 ملین پاؤنڈ ٹیکس ادا کیا۔ برطانوی بادشاہ قانونی طور پر انکم ٹیکس، کیپٹل گینز ٹیکس یا وراثتی ٹیکس ادا کرنے کے پابند نہیں ہوتے، لیکن 1990 کی دہائی میں طے پانے والے ایک رضاکارانہ معاہدے کے تحت بادشاہ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ یورپ میں سورج آگ برسانے لگا، ریکارڈ توڑ گرمی۔ اسپین میں 4 روز کے دوران 212 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ کئی علاقوں میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ پیرس میں 24 گھنٹے کے دوران دل کا دورہ پڑنے کے 25 واقعات رپورٹ ہوئے۔ فرانس بھر میں 3 سالہ بچے سمیت 52 افراد جان سے گئے۔ سوئٹزرلینڈ میں گرمی کا 80 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ نیدرلینڈز میں ریڈ الرٹ جاری، برطانیہ کے بیشتر حصوں میں پارہ 36 ڈگری سے اوپر چلا گیا۔ شدید گرمی کے باعث اسپتالوں میں کولنگ سسٹم بیٹھنے سے طبی آلات نے کام چھوڑ دیا۔ غیر ہنگامی آپریشنز اور سکین عارضی طور پر ملتوی کر دیے گئے۔ سویڈن کی وزیر یورپی یونین کے اجلاس میں 3 ماہ کے بچے کو ساتھ لے آئیں۔ اجلاس کے دوران تقریر کی، بچے کو بھی سنبھالتی رہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا میں یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ آپ کو ایک اچھا وزیر اور ماں بننے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں، ہم دونوں کام ساتھ کر سکتے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ کا پہلا اپ سیٹ ایکواڈور نے جرمنی کو 2-1 سے ہرا کر ناک آؤٹ میں جگہ بنا لی۔ آئیوری کوسٹ، جاپان، سویڈن اور آسٹریلیا نے بھی اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ترکی نے آخری گروپ میچ میں امریکہ کو 3-2 سے ہرا کر 24 سال بعد ورلڈ کپ میں پہلی فتح حاصل کی۔ آئیوری کوسٹ نے کیوراساؤ کو 2-0 سے زیر کیا۔ جاپان اور سویڈن کا میچ 1 گول سے برابر رہا۔ نیدرلینڈز نے تیونس کو 3-1 سے ہرایا۔ پیراگوئے اور آسٹریلیا کا میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا۔